آیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں کہ کھائے گوشت بھائی مردے کا؟ میتن فکرہتموہ، اس کو تو تم پسند نہیں کرو گے، تو غیبت سے بھی بچو۔ لیکن علماء جو بیان کرتے وہ غیبت نہیں، وہ بیان ضرورت ہے، بیان ضرورت ہے۔ پھر آپ کہیں گے مرزا قادیانی کا نام کیوں لیا، احمد رضا خان کا کیوں لیا، مودودی کا کیوں لیا؟ یہ سب موجود نہیں، یہ تو بیان دین ہے۔ پیغمبر بھی یہود نصارہ منافقین مشرکین سب کی مذمت فرماتے ہیں۔ نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے یہ تجوز الغیبہ فی ستۃ مواضع، 6 مقامات پر غیبت کا جواز ہے، یعنی غیبت ہے ہی نہیں۔ الاول هو العلم والبیان، علم اور بیان میں جو تذکرہ ہے وہ غیبت نہیں ہے۔ الثانی الجرح علی الرجال، محدث جو راوی پر جرح کرتا ہے کہ حافظہ خراب تھا، موجود نہیں تھا۔ الثانی الجرح علی الرجال۔ الثالث التجنب من السوء، برائیوں سے بچنے کے لیے۔ اور الرابع للاصلاح، للاصلاح تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ الخامس للاطلاع، اوروں کو اس جیسے ہلاکتوں سے بچانا۔ السادس لمذمت الفسق والہوا، نفس گناہ اور اس کی شناعت بیان کرنا۔ ممکن ہے ترتیب میں فرق ہو، 6 مقامات ہے جہاں پر کسی کی برائی اور اس کی مذمت دین اور دنیا کے فوائد کے لیے جائز ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا سے، ویسے بھی ہر انسان ایک عورت مرد سے پیدا ہے۔ وجعلناکم شعوبا، ہم نے بنایا تم کو گروہ، و قبائل، اور قبیلے۔ گروہ جیسے پختون، بلوچ، مکرانی، سندھی، ہندی، یہ ہے شعوب۔ اور پھر ان میں آوان اور بابوزئی، شموزئی، گجولازئی، یہ قبائل مختلف۔ شعوب بڑے ہوتے ہیں، قبائل ان کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر بانٹ دیا تم کو بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں، لتعارفوا، کی پہچان لو۔ کون سے؟ مولانا مفتی محمد ظفرعلی خان کراچی والے، کیونکہ ایک ظفرعلی خان نیازی یہاں کہیں رہتا تھا۔ اور الشقائق النعمانیہ میں لکھا ہے 8ویں صدی ہجری میں 28 محدثین اور علماء تھے اور ان کے نام میں ظفرعلی خان آیا ہے۔ ہاں، تو فرق ضروری ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان جامعہ فاروقیہ کے بانی محتمم، وفاق المدارس کے صدر اعلیٰ، کیونکہ اور بہت سارے سلیم اللہ۔ یہ فرق کے لیے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک معزز تمہارا اللہ کے ہاں بڑا تقوادار ہوگا، قبیلے کی وجہ سے کوئی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے جس کو عمل نے پیچھے کیا نسب آگے نہیں کر سکے گا، اور جس کو عمل نے آگے کیا نسب پیچھے نہیں کر سکے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے و خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرماؤ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے۔
یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی انقیاد کو کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال ہو، تصدیق مکمل نہ ہو تو مسلم ہے، جماعت المسلمین۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ جماعت المسلمین بمعنی جماعت الکافرین۔ جب دل میں ایمان نہیں ہے، یہ تو خیر اس لیے کہ آرات تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، یہ تو افواہ ہے، اس پر محدث و مفسر کا اتفاق ہے کہ یہ کفار کا بیان نہیں۔ لیکن کوئی اس صدی میں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی کو برا کہے اور کہے اصل مسلمان جماعت المسلمین ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ وہ جماعت المسلمین ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں باطنی اطاعت کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری کو۔ اصلاً ایمان و اسلام ہم مانا ہے باعتبار انجام کے۔ بعض لوگوں کو اللہ پہلے تصدیق دے دیتا ہے، پھر اعمال نصیب ہوتے ہیں، وہ آمنا ثم اسلم۔ بعض لوگ انقیاد ظاہری کرتے کرتے دل ایمان سے معمور ہو جاتا ہے، اسلم ثم آمنا، والتفصیل فی کتاب الایمان۔ ہمارے عزیز دوست مولانا لیاقت علی شاہ دارالعلوم درویشیہ کے محتمم اور ہمارے عظیم بزرگ حافظ منہمر شاہ مرحوم مغفور کے لائق فائق بیٹھے، انہوں نے ایمان پر حقیقت ایمان لکھی ہے، اور تقریباً شاید پہلا حصہ 2 جلدوں میں ہے، بے انتہا تفصیل ہے۔ اس میں میں نے انہیں بعض مقامات پر اصلاحات کا کہا ہے جو انہوں نے قبول کی ہے، اور میری وجہ سے اس میں دیر ہے۔ اگر اس کی اصلاحات بر وقت ہو گئی تو وہ اس زمانے کی انمول کتاب ہو۔ کہنے لگے دیہاتی ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے نہیں ہو تم مومن، لیکن کہو کہ ہم ہیں مسلم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اور جماعت المسلمین والو شرم کرو یہ نام رکھتے ہوئے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کم نہیں کرے گا تمہاری نیکیاں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے اللہ رسول پر، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر شک نہیں کرتے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرتے ہیں مال و جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے آپ پر کہ اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرماؤ نہ جتلاؤ مجھ پر اسلام، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان فرمائے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں توفیق دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے غیب آسمان و زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو۔